عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف پڑھیں گے اور ان کا جو ہمارا سبق ہے جو مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہوا ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، پھر ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی جو تصویر ہے وہ جو کتاب والوں نے جو چھاپی ہوئی ہے، لیکن بہت مشکل سے مجھے تو نہیں ان کے خط و خال نمایاں دکھائی دے رہی، لیکن محمد حسین آزاد جو ہیں وہ تصویر کی محتاج ان کی شخصیت نہیں ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، علمی طور پہ ان کا بڑا نام ہے۔ ہم ان کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ ولادت آپ کی 1831 میں ہوئی اور وفات ان کی 1910 میں ہو گئی۔ محمد حسین آزاد دلی میں پیدا ہوئے، دہلی میں، اور والد کا نام تھا مولوی محمد باقر۔ وہ ایک جید عالم اور مجتہد تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ اب مجتہد اور عالم میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ یہ بہت ایک مجتہد کہتے ہیں اجتہاد کرنے والا، جو قرآن اور سنت کے احکامات سے قرآن اور سنت کی آیات اور سے احکامات لیتا ہے اور جدید دور کے مطابق خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یعنی علماء میں بھی بڑے جو عالم ہوتے ہیں وہ مجتہد ہوتے ہیں۔ تو ان کے والد اس مقام کے عالم تھے۔ ان کے جو والد تھے مولوی محمد باقر، ان کے والد کے شیخ محمد ابراہیم ذوق سے دوستانہ مراسم تھے۔ ابراہیم ذوق بڑی ایک نامور اس دور کی شخصیت تھے، ان سے ان کے دوستی تھی، اس لیے آزاد نے ذوق کی نگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، یعنی اپنے دوست کے پاس وہ جو تھے وہ زیر تعلیم رہے۔ جو شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے وہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغلیہ بادشاہ تھا نا، اس کے استاد بھی تھے، تو بہت بڑا نام تھا۔ اس لیے آزاد نے ذوق کی زیر نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی کیونکہ وہ ان کے والد کے دوست تھے۔ بعد میں دلی کالج میں داخل ہو کر عربی اور فارسی کی تحصیل کی۔ تحصیل کا مطلب ہے حاصل کرنا، حصول کیا۔ آج کل آپ کو معلوم ہے تحصیل تو علاقے کا نام بھی ہوتا ہے نا، ایک جیسے تحصیل و ضلع سیالکوٹ سنا ہوگا آپ نے۔ میں نے کہا بچوں کو وہ باتیں بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں، جو سنتے رہتے ہیں وہ کہیں ایک کا مطلب دوسری جگہ پہ نہ لگاتے پھریں۔ تو اس لیے 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کی شہادت اور گھر کی تباہی کے بعد انہیں دلی چھوڑنی پڑی۔ اب دیکھیے ان کا وقت ہے 1831 اور 1910، اسی کے درمیان 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی۔ یہ جنگ آزادی کیا تھی؟ جسے انگریز غدر کا نام دیتے تھے، غین دال رے غدر، یعنی دھوکہ، یعنی کہ غداری، غداری۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں نے ہم سے دھوکہ کیا اور ہم سے بغاوت کی، حالانکہ حکمرانی ماشاءاللہ مسلمانوں کی تھی، تو دھوکہ تو انہوں نے کیا تھا۔ یہ تاجر بن کے یہاں آئے تھے اور یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ تو یہ ہے نا کہ جو چاہے آپ کا حسن جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جناب جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیں۔ کسی نے پوچھا نا کہ شیر انڈے دیتا ہے بچے دیتا ہے، اس نے کہا بھائی شیر ہے، جنگل کا مالک ہے، انڈے دے چاہے بچے دے۔ تو انگریز کا کیا ہے؟ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں جناب، وہ ڈاکو لکھ دیں کسی کو، وہ ڈاکو ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے جو مشہور لوگ ہیں، بلکہ مجھے یاد آ گیا، میں اگر غلط نہیں ہوں میں اس پر تحقیق بھی کروں گا، یہ جو ایک مووی بنی ہوئی ہے پائرٹ، کیا تھا نام اس کا پتہ نہیں کیا ہے، دی پائرٹ، کریبین پائرٹ، کو اس طرح کا نام ہے مجھے، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ خیر الدین باربروسا تھا ایک ترک ایڈمرل تھا، ایک یعنی ترک، جیسے یہ ارطغرل ہے نا، اسی طرح یہ یعنی یہ ہمیں تو یہ ڈاکو ہی کہتے ہیں نا، تو اس طرح خیر الدین باربروسا ان کا ایک ایڈمرل تھا۔ ایڈمرل مطلب بحری جنگ کا بہت بڑا جنرل تھا وہ، یا بڑا سالار تھا۔ تو یہ انہوں نے اس کی کہہ لیں، میں نے کہیں پڑھا کہ یہ انہوں نے اس کی نقل اتارنے کے لیے، اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اب بہرحال آپ کو میں بتاتا چلوں کہ خیر الدین باربروسا کے نام پہ ترک ایک ڈرامہ بھی بنا رہے ہیں جس میں ہیرو وہی ہے، ارطغرل ہی آ رہا ہے۔ تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ وہ خیر الدین باربروسا کس طرح کی شخصیت ہوگی۔ تو میں بتا رہا تھا یہاں پہ کہ جنگ آزادی جو ہوئی تھی، ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں کہ انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے۔ تو یہ ان کا گھر اجڑ گیا، والد شہید ہو گئے۔
انہیں دلی چھوڑنا پڑی، مختلف علاقوں میں قیام کیا۔ 7 سال کے بعد یہ لاہور آئے، بڑی مشکل سے محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ یہاں انہوں نے عربی اور فارسی میں کچھ درسی کتابیں لکھی، درسی کتابیں جو پڑھائی جاتی تھی اسکولوں وغیرہ میں، جو بہت مقبول ہوئیں۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک انجمن پنجاب تھی جو اردو ادب کے حوالے سے کافی کام کرتی تھی، اس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آزاد کو ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں شمس العلماء کا خطاب بھی ملا ہوا ہے۔ ان کا ایک خطاب ہے، خطاب اسے کہتے ہیں جو حکومتی سطح پر کسی کو اس کی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے نا، وہ خطاب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی اپنی خوبی یا صلاحیت کی وجہ سے معاشرے میں مشہور ہو جائے وہ بندہ، تو وہ اس کا لقب ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے 9 10 میں کہیں، ابھی تک یہ وہی ڈیفینیشن میرے ذہن میں ہے کہ خطاب اور لقب میں یہ فرق ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان کو خطاب ملا۔ اپنی ایک جوان اور چہیتی بیٹی کے انتقال سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے، یعنی اتنا بڑا دکھ پہنچا انہیں کہ ان کی جوان بیٹی تھی وہ وفات پا گئی، اور جوان اولاد کی وفات والد کے لیے اس سے بڑا صدمہ نہیں ہوتا، تو وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ تاہم اس دوران میں جب بھی افاقہ ہوا تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھتے، یعنی وہ کبھی کتاب خود لکھتے، کبھی لکھواتے، تالیف کہتے ہیں کسی سے لکھوا دینا، تو وہ جب انہیں ذہنی حالت ٹھیک ہوتی وہ پھر کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے۔ آزاد عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، وہ سنسکرت اور ہندی زبان و ادب کی خوبیوں سے بھی آشنا تھے، یعنی انہیں ہندی زبان اور ادب کی خوبیوں کا بھی پتہ تھا اور وہ اسے آشنا بھی تھے۔ آشنا کا مطلب ہے جانتے تھے اس کو۔ وہ اردو اور دیگر مشرقی زبانوں کے بڑے محقق اور ماہر تھے۔ وہ اردو زبان اور دوسری جو زبانیں مشرقی ان علاقوں میں بولی جاتی تھیں، بنگالی ہو گئی، گجراتی ہو گئی، اس طرح کی جو زبانیں ہیں اس کے وہ بہت محقق تھے۔ محقق یعنی تحقیق کرنے والے تھے اور بڑے ماہر تھے۔ ان کا شاہکار آب حیات اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدی اور تحقیقی کتاب ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے آب حیات۔ آپ پانی کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ آب حیات کا مطلب ہے زندگی کا پانی۔ یہ ویسے ایک تلمیح بھی ہے، آب حیات اس پانی کو ویسے عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک افسانہ ہے کہ جو اگر کوئی شخص پی لے تو پھر وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ کی حیات اسے مل جاتی ہے۔ یہ اردو زبان کی ان کی پہلی ایسی کتاب ہے جس میں تاریخی اور تنقیدی اور تحقیقی ہر طرح کا مواد موجود ہے، یعنی انہوں نے تاریخی حوالوں سے، تنقیدی حوالوں سے اور تحقیقی حوالوں سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ آزاد کی انشا پردازی بے مثل ہے، یعنی وہ جو جملہ لکھتے ہیں، جو نثر لکھتے ہیں، وہ بے مثل ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک ایسے طرز کے بانی تھے جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا، یعنی اس طرح پھر ان کے بعد کسی کوئی نثر لکھ نہیں سکا جس طرح کی انہوں نے لکھی ہے۔ یہ آگے ان کا مضمون جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ کہاں کہاں سے الفاظ اٹھا کے وہ لے آتے تھے اور کس قدر بہترین انداز سے وہ الفاظ کو موتیوں کی طرح، جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں نا تو وہ تسبیح بن جاتی ہے، تو وہ الفاظ جب موتیوں کی طرح پروتے تو ایک شکل بنا لیتے اور ایک منظر کشی وہ کر سکتے تھے ان الفاظ کے استعمال کے ساتھ۔ اسی طرح سے انہوں نے تمثیلی اور تخیلی مضامین میں خوب کام لیا، یعنی اس پھر طرز سے، اس طریقے سے طریقہ انہوں نے تمثیلی کا مطلب تھا مثال دینا، مثالی یعنی تمثیلی کا مطلب اصل میں ایک سینس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خیال میں جو چیز پائی جائے گی، تمثیلی وہ چیز بھی ہوتی ہے جس کی مثال دی جاتی ہے۔ اور تخیل اور تمثیل ایک ہی چیز، اس دونوں کا مطلب بن گیا۔ تخیلی مضامین میں خوب کام کیا۔ تصانیف ان کی ہیں، میں اگر پڑھ سکوں، نئے رنگ خیال اور کچھ اور ہیں، وہ نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے اور میرے پاس اس وقت جو ہے روشنی کم ہے، مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ تو یہ ان کی کچھ تصانیف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک انہوں نے، نہیں میں نہیں پڑھ پا رہا، معذرت چاہتا ہوں، میرے نظر کی کمزوری کی وجہ سے ذرا مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، میں نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ اسی رنگ کا لفظ ہے اور اسی رنگ کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو میں اس کو کلاس میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، اس کا جو شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار ہے، کافی طویل لیکچر ہے، تو ذرا کمر کس لیجئے، اگلے 10-12 دن ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو آج کا لیکچر اگرچہ مختصر تھا، ملتے ہیں انشاءاللہ کہانی کا جب آغاز ہوگا تو تب ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔